السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المکرمین اجمعین، اما بعد۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام درس نظامی کی کتب اور اس کے علاوہ دیگر کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ اور آڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری اور ساری ہے، اور یہ ریکارڈنگ انٹرنیٹ میں اپلوڈ کیا جاتا ہے، جس سے امت مسلمہ اسے دیکھ کر اپنے معلومات میں اضافہ کرتے ہیں اور دین سیکھنے کی کچھ سعی کرتے ہیں۔ تو اسی سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے درس نظامی کے مشہور و معروف مختصر تفسیر جلالین، جس کا ہم نے آغاز کیا اور اس کے دروس نشست بنشست جاری اور ساری ہیں، تو یہ آج ہم سورہ حج کی تلاوت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ سورہ حج جس کی آج یہ ہماری پہلی نشست ہے، اور یہ سورہ مکی ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے 6 آیتیں وہ مدنی ہے، اور 74 75 یا 76 77 یا 78 آیتیں جو ہے مکی ہے۔ تو یہ سورہ حج تقریباً پورا سورہ یہ جو مکی ہے، البتہ 6 آیتیں مدنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اللہ کے نام سے شروع ہے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اے مکے والو، وغیرہم یا ان کے علاوہ، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، یعنی اس کی اطاعت کرو، عقابہ، اس کی سزا سے، اور اس نے جو نافرمانوں کے لیے بنایا ہے عذاب، اس سے ڈرو، بأن تطیعوا، اس طور پر کہ تم اس کی اطاعت کرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کیونکہ قیامت کا جو زلزلہ ہے، قیامت کی جو حرکت ہے، یہ بہت عظیم ہے اور انتہائی جو ہے خوفناک ہے۔ الحرکۃ الشدیدہ للارض التي يكون بعدها طلوع الشمس من مغربها الذي هو قرب الساعة شيء في ازعاج الناس هو نوع من العقاب۔ تو یہ آیت مبارکہ جو ہم نے تلاوت کی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی منظر کشی کر رہا ہے اور قیامت کا نقشہ کھینچ رہا ہے۔ یا ایھا الناس کے ذریعے عموماً قرآن مقدس میں جہاں پر بھی یا ایھا الناس کہا جاتا ہے، اس سے مراد عموماً مکے والے ہوتے ہیں، اور یا ایھا الذین آمنوا جہاں خطاب کیا جاتا ہے، اس سے مراد عموماً مدینے والے ہوتے ہیں۔ تو مکے والوں کو خطاب کیا گیا، اور ساری دنیا کے لیے جو بھی قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں، ان لوگوں سے یہ خطاب کیا گیا کہ اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کی اطاعت کرو، جو اس کی اطاعت کرے گا، جو اس کی فرمانبرداری کرے گا، تو گویا کہ اس کی سزاؤں سے اور اس نے جو پکڑ رکھا ہے اس سے وہ محفوظ رہے گا، اور جو سراسر علی الاعلان اس کی نافرمانی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سخت پکڑ فرمائے گا اور اس کو سزاؤں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ تو اس آیت میں واضح طور پر یہ حکم دیا گیا کہ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو، اس کی سزاؤں سے ڈرو، کہ اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ ڈرنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کیا جائے، اس نے جس کام کے کرنے کے لیے کہا ہے وہ کام کیا جائے، اور جس سے بچنے کے لیے کہا ہے اس سے بچا جائے، اس سے اجتناب کیا جائے۔ یہی اتقوا کا مفہوم ہے، اور یہ تقویٰ سے اگر مشتق ہے تو پھر اس کے اقسام نکلتے ہیں کہ عام لوگوں کا تقویٰ الگ ہے، خاص لوگوں کا تقویٰ الگ ہے، اخص الخاص لوگوں کا تقویٰ الگ ہے۔ لیکن عموماً تقویٰ یہ ہے کہ آدمی مومن ہو، ایمان لا لے اور کفر سے بچیں۔ تقوی کے معنی ہے بچنا،
تقوی کے معنی ہے ڈرنا۔ تو آدمی اگر ایمان لاتا ہے اور کفر و شرک سے بچتا ہے تو گویا کہ تقوی کی تعریف اس کے اوپر صادق ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد درجات ہیں کہ حرام سے بچنا، حلال کو اپنانا، یہ بھی تقوی کی قسم ہے۔ پھر آگے چل کر اس کی اقسام اور مزید جو ہے بڑھ جاتا ہے، وہ اس طور پر کہ مشتبہات سے بچنا، جو چیزیں شک میں ڈالنے والی ہیں اس سے اجتناب کرنا، یہ بھی تقوی کی اعلیٰ ترین قسم ہے۔ تو تقوی کا ادنا درجہ یہ ہے کہ آدمی شرک اور کفر سے بچے، شرک اور کفر سے محفوظ رہے، اس سے اجتناب اختیار کرے، یہی تقوی کی تعریف ہے۔ یہ بالکل ادنا درجے کی بات ہے کہ کم سے کم ایک انسان شرک اور کفر سے بچے اور توحید کے قائل ہو جائے، تو گویا کہ وہ بھی اپنے آپ کو اسلامی دائرے میں، موحدین کے دائرے میں اپنے آپ کو اس نے شامل کر لیا ہے۔ تو اس کی اطاعت کرنا یہی تقوی ہے، اور یہی تقوی کا آغاز ہے، تقوی کی ابتدا ہے۔ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ، پھر اس کے بعد یہاں پر قیامت کا مفہوم اور قیامت کا منظر کشی بتلایا گیا کہ جب قیامت کا آغاز ہوگا تو کس طرح سے ہوگا، کہ زلزلۃ الساعہ، کہ ہلنے لگیں گی ساری زمین، اور جو ہے قیامت کے دن کا زلزلہ بڑا سخت ترین زلزلہ ہے۔ تو زلزلہ کہتے ہیں دراصل الحرکۃ الشدیدۃ للارض، کہ زمین کا سخت ترین انداز میں ہلنا اور زمین کا کپ کپانا، اسے زلزلہ کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم اور آپ کبھی دیکھے ہوں گے یا کبھی جو ہم نے محسوس کیا ہے، زلزلے کے وقت زمین کس طرح سے ہلتی ہے۔ تو یہ عام درجہ ہے، اور یہ جو ہے انتہائی کم سے کم درجہ ہے زلزلے کا، جو ہم اپنے نظروں سے مشاہدہ کرتے ہیں یا جو ہم محسوس کرتے ہیں۔ قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ اس طور پر کہ تمام گھر گر جائیں گے اور پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں اڑنے لگے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مفہوم کو جو ہے دیگر صورتوں میں ذکر فرمایا، جیسا کہ سورہ زلزال میں فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ زمین سخت ترین انداز میں کانپنے لگے گی، ہلنے لگیں گی، تو زلزلہ سخت ترین آئے گا۔ پھر اس کے بعد وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑوں کو دیکھیں گے کہ یہ جو ہے روئیں کی طرح بکھرے گا، اور انسان جو ہے پتنگوں کی طرح اڑے گا۔ تو اس کے مفہوم کو اور متعدد انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ تو یہاں پر صرف اور صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ قیامت کا جو دن ہے اور وہ جو زلزلے کی جو شکل ہے انتہائی سخت ترین ہے، جس کو عظیم کہا گیا، اور یہ اس وقت ہوگا بعد طلوع الشمس من المغربها، کہ سورج ایک دن مغرب سے طلوع ہوگا، کہ ہر دن یہ تو مشرق سے طلوع ہوتا ہے، لیکن ایک دن یہ مغرب سے طلوع ہوگا، پھر اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہوگا، اور قیامت سے پہلے یہ ہوگا، یعنی قیامت سے پہلے سورج جو ہے مغرب سے طلوع ہوگا، اور پھر اس کے بعد ہی یہ زلزلے کی کیفیت ہوگی اور زمین کانپنے اور ہلنے لگے گا۔ لہذا اس ہیبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم بتایا کہ انتہائی سخت ترین ہے، یہ عظیم ہے۔ فی ازعاج الناس، یہ لوگوں کے لیے در حقیقت یہ ایک عذاب کا دن ہوگا۔ ہوا نوع من العقاب، اور یہ عقاب و سزا کا یہ ایک ابتدائی مرحلہ ہے۔ یوم ترونہا، کہ اس دن آپ دیکھیں گے، یہاں پر خطاب کیا جا رہا ہے ان لوگوں کو کہ جو لوگ اس وقت موجود ہوں گے۔ تو یوم ترونہا، اس دن دیکھیں گے، تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت، کہ یہ لوگ دیکھیں گے کہ تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت، کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گے۔ یعنی قیامت کے دن کی جو ہے اس کی سختی اور اس کا ہیبت اس قدر سخت ہوگا کہ دودھ پلانے والی ماں اپنی بیٹے کو، بچے کو بھول جائے گی، اس قدر سختی ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دودھ پلانے والی ماں کی مثال اس کے بچے سے اس لیے دی کہ دنیا میں جو محبت ہوتی ہے، اور ایک ماں اور اس کے معصوم بچے، شیرخوار بچے کے درمیان جو محبت ہوتی ہے، وہ اس محبت کی مثال عموماً ملنا مشکل ہے، کہ ایک ماں کو جو اپنے شیرخوار بچے سے اس قدر شدید ترین محبت ہوتی ہے کہ اس بچے کے لیے وہ
کچھ بھی کر سکتی ہے، اس بچے کے لیے وہ کچھ بھی بھول سکتی ہے، لیکن اس بچے کو دودھ پلانا بھول نہیں سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مفہوم کو ذکر فرمایا کہ وہ دن کیسا سخت ہوگا کہ ماں اپنی نہ بھولنے والے بچے کو بھی اس دن قیامت کی ہولناکیوں سے بھول جائے گی اور اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے گی۔ تنساہ وتضع کل ذات حمل حملہا، پھر اس کے بعد کہ ہر حمل والی حبلہ اپنے اپنے حمل کو وضع کر دیں گی، اپنے اپنے حمل کو ساقط کر دیں گی، کہ خوف کی وجہ سے اور سخت ترین ڈر کی وجہ سے، ہیبت کی وجہ سے ہر حمل والی اپنے اپنے حمل کو جو ہے وضع کریں گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، کہ آپ دیکھیں گے ان کو، لوگوں کو دیکھیں گے سکارا کہ وہ لوگ نشے کے عالم میں ہیں، نشے کی طرح لگیں گے۔ کس طور پر؟ من شدت الخوف، خوف جب انتہائی سخت ترین ہوں گی اور انتہائی درجے کی شدت ہوں گی تو آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ نشے میں نظر آئیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ شدت خوف کی وجہ سے ایسا محسوس ہوگا کہ ان کے ہوش و حواس اڑ گئے ہیں۔ وما ہم بسکارا، حالانکہ وہ لوگ نشے میں نہیں ہوں گے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ان کی مثال، ان کو دیکھنے کے بعد ایسا لگے گا کہ یہ سارے کے سارے لوگ نشے میں ہیں، ان کے ہوش و حواس ختم ہو گئے ہیں اور ان کے ذہن کی جو کیفیت ہے اور فکر کی جو صلاحیت ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ وما ہم بسکارا، حالانکہ یہ جو نشہ ہے، یہ جو ہوش و حواس کا چلے جانا ہے، آدمی اپنے ذہن اور فکر کی طاقت کو کھو دینا ہے، یہ در حقیقت کسی نشہ پینے کی وجہ سے نہیں ہوگا، کسی شراب خوری کی وجہ سے نہیں ہوگا، یا کسی اور جو منہی منشیات ہیں اس کی وجہ سے نہیں ہوگا، بلکہ یہ نشہ جو محسوس لوگوں کو جو آپ نشے میں دیکھیں گے، نشے کی طرح دیکھیں گے، تو شدت خوف کی وجہ سے دیکھیں گے کہ یہ لوگ گویا کہ نشے پینے والے کی طرح ہوش و حواس کھو بیٹھے ہیں، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بالکل یہ لوگ نشے میں ہیں، حالانکہ نہ وہ شراب خوری کیے ہوں گے، نہ وہ کسی اور چیز کے ذریعے اپنے ذہنوں میں نشہ لائے ہوں گے۔ اگر نشے کی کیفیت اگر اس کے اندر لگ رہی ہے تو صرف اور صرف یہی وجہ ہے کہ اس دن کی خوف اور خشیت اور ہیبت اس کے دل میں اس قدر بیٹھ گئی ہے کہ اس نے سوچنے کی طاقت، اس کے غور و فکر کرنے کی طاقت ختم ہو گئی ہے۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عذاب ہے یہی سخت ترین ہے۔ فَهُمْ يَخَافُونَهُ، تو وہ لوگ ڈریں گے اور اس قدر ڈریں گے کہ ان کے ہوش و حواس بھی ختم ہو جائیں گے، اور گویا کہ نشے کی طرح نظر آئیں گے کہ سب نشے پی لیے ہوئے ہیں، نشے کھا لیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی ذہنی صلاحیتیں مفقود ہو چکی ہے۔ وَنَزَلَ فِي النَّضْرِ بن حارث و جماعت، اور آگے کی جو آیت مبارکہ ہے یہ نازل ہوئی ہے نضر بن حارث کی جماعت اور اس کے متعلق سے، کہ ایک جماعت ایسی تھی کہ جو لوگ قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے، کفار انکار کرتے تھے اور اس دن کو نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر آیتوں میں بتایا کہ وہ دن کی کیفیت اور اس کا آغاز کس طرح سے ہوگا، اس کیفیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ جو اس عظیم دن کا انکار کرتے ہیں اور اس کے علاوہ دیگر توہمات اور اس کے علاوہ دیگر جو ہے تہمتیں باندھتے ہیں، اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ذکر فرما رہا ہے کہ نضر بن حارث اور اس کی جماعت کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وہ باتیں منسوب کر رہے تھے جو اللہ کے شایع نشان نہیں ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ جن چیزوں سے منزہ ہے، جن چیزوں سے اس کی ذات بری ہے، ان چیزوں کی نسبت وہ اللہ کی طرف کیا کرتے تھے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق جھگڑتے ہیں، بغیر علم، حالانکہ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی قطعی علم نہیں ہے، کوئی قطعی و ثبوت علم نہیں ہے، بلا علم کے، بلا سوچ و سمجھ کے، بغیر کسی جانکاری کے یہ لوگ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں اور کہتے ہیں الملائکۃ بنات اللہ، کہ فرشتے اللہ کے بیٹیاں ہیں، والقرآن اساطیر الاولین،
اور قرآن جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، اس کے متعلق وہ جماعت اور نضر بن حارث کہا کرتے ہیں کہ یہ پہلے کے لوگوں کے من گھڑت قصے ہیں، پہلے کے لوگوں کے یہ اساطیر ہیں، پہلے کے لوگوں کے یہ واقعات ہیں جو بالکل من گھڑت واقعات ہیں، جو وقت گزاری کے جو داستانیں بنائی جاتی ہیں، گویا کہ وہ ایسی ہی داستانیں ہیں۔ وہ انکر البعث، اور انہوں نے دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کیا۔ وَأَحْيَاءُ مَنْ صَارَ تُرَابًا، اور اس کا زندہ ہونا جو مٹی بن گیا ہو، اس طور پر کہ انہیں تعجب ہوا کہ جو مٹی میں مل گیا ہو، جس کا وجود ختم ہو چکا ہو، پھر وہ کیسے زندہ ہوں گے، دوبارہ پھر انہیں زندگی کیسے ملے گی، اس پر وہ لوگ تعجب کرتے تھے اور انکار کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، کہ یہ وہ ہیں جو دھتکارے ہوئے اور ذلیل شیطان کی اتباع کرتے ہیں، فی جدالہ، اپنے جھگڑے میں، اپنے فساد میں۔ تو در حقیقت یہ لوگ اپنے فساد میں، اپنے جھگڑے میں دھتکارے ہوئے شیطان کی اتباع کرتے ہیں، دھتکارے ہوئے شیطان کے داؤ پہ یہ لوگ چل بسے ہیں اور شیطان کی اتباع میں یہ لوگ لگے ہوئے ہیں۔ یعنی شیطان لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اور یہ لوگ اس کی اطاعت کرتے ہوئے، شیطان کی بات مانتے ہوئے یہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں۔ کتب علیہ، تو ان لوگوں پر لکھ دیا گیا ہے، ان کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ قضی علی الشیطان، شیطان اور اس کے متبعین پر یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ انہ من تولاہ اے اتبعہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر، کہ بے شک شیطان کے متعلق یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو کوئی اس کی اتباع کرے، انہ من تولاہ، جو کوئی اس کے پیچھے پیچھے پھرے گا، تو اس کے نسبت یہ بات لکھ دی گئی ہے اور شیطان کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ جو کوئی بھی اسے دوست رکھے گا، جو کوئی بھی اس کو اپنا ساتھی رکھے گا، یعنی شیطان کو جو کوئی اپنا دوست بنائے گا اور شیطان اس کو گمراہ کر دے گا، تو شیطان کی جو دوستی اختیار کی، تو ظاہر سی بات ہے کہ شیطان اس کو بھلائی کا راستہ بتانے والا نہیں ہے، کیونکہ شیطان تو انسان کا کھلم کھلا واضح ترین دشمن ہے، اور ایک دشمن اپنے دشمن کو کبھی بھی جو ہے وہ بھلائی کا راستہ نہیں بتاتا۔ بس اسی قاعدے کے تحت شیطان بھی اس کو، یعنی اس سے دوستی کرنے والے کو اچھائی کا راستہ ہرگز نہیں بتائے گا۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی شیطان کی دوستی اختیار کرے تو وہ اس کو، یعنی شیطان اس کو گمراہ کر کے ہی دم لے گا۔ اتباعہ، جو کوئی اس کی اتباع کرے گا، دوستی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بات ماننا، اس کی اتباع کرنا اور اس کے چاہ والے راستے پر، اس کی چاہتوں کے راستوں پر چلنا پھرنا، یہ اس کی اتباع ہے۔ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ، تو جو بھی کوئی اس کی اتباع کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان اس کو یقینی طور پر گمراہ کر دے گا۔ وَيَهْدِيهِ، اور شیطان اس کو بلائے گا، یعنی اپنے دوست کو بلائے گا، إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، بھڑکتے ہوئے آگ کی طرف، بھڑکتے ہوئے جہنم کی طرف۔ تو شیطان سے دوستی کرنے والے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے دو باتیں بیان کی کہ جو کوئی شیطان کی دوستی کرے گا تو شیطان اس کو سب سے پہلے گمراہ کرے گا، پھر اس کے بعد اس کو جہنم کی آگ کی طرف اس کو دھکیلے گا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کی دوستی کی مثال بیان کی کہ شیطان اپنے دوست کو کدھر بلاتا ہے، تو سراسر جہنم کی طرف بلاتا ہے، گمراہی کی طرف بلاتا ہے، طغیان اور نافرمانی اور شرکسی کی طرف بلاتا ہے، اور بھڑکتے ہوئے آگ کی طرف بلاتا ہے۔ تو یہ مفہوم مکمل ہوا کہ یہ لوگ انکار بعث کرتے ہیں، قیامت کے دن کا دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں، تو یہ لوگ در حقیقت شیطان کی اتباع کرنے والے ہیں، اور جو شیطان کی اتباع کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے جہنم کی آگ کی طرف بھیجے گا۔ یہاں پر یہ فیصلہ ہو چکا اور اللہ تعالیٰ نے واضح اپنا پیغام بھیج دیا کہ شیطان کی دوستی تمہیں جہنم لے جانے کا ذریعہ بنے گی، کیونکہ وہ تمہیں اسی راستے کی طرف بلا رہا ہے، اسی آگ کی طرف بلا رہا ہے۔ پھر یہاں پر رب تعالیٰ نے آیت مبارکہ کو فرمایا یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى۔ یہ آیت مبارکہ بڑی طویل آیت ہے،
تو اس کے ہم چند کلمات کو پڑھ کر اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور تشریح کی طرف آتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے مکے والو، جیسا کہ ہم نے کہا کہ یا ایھا الناس سے عموماً مکے کے لوگ مخاطب ہوتے ہیں، تو رب تعالیٰ نے مکے والوں سے فرمایا ان کنتم فی ریب من البعث، جیسا کہ اس سے پہلے ذکر ہوا کہ نضر بن حارث اس کی ایک جماعت تھی، اور اس کے علاوہ سارے کفار کا بھی وہی عقیدہ تھا لگ بھگ کہ قیامت کا انکار کرتے تھے اور قیامت کے دن کو یہ لوگ نہیں مانتے تھے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا اے مکے والو ان کنتم فی ریب من البعث، کہ تم قیامت کے دن کے متعلق تم شک کر رہے ہو، کہ تمہیں قیامت کے متعلق شک ہے، کہ دوبارہ زندہ ہونے کے متعلق شک ہے کہ دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، دوبارہ زندگی نہیں ملے گی، بس جو بھی زندگی ہے یہی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ یہ جو تمہارا تصور ہے یہ تصور سراسر باطل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فکر کی دعوت دے رہا ہے کہ تم اپنے ذہنوں میں، دلوں میں غور و فکر کرو کہ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ، تم اپنی اصلیت کو یاد کرو کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، کس چیز سے پیدا کیا؟ اصلکم آدم من تراب، کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، کہ مٹی ایک بے جان شے ہے، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف نسبت ہے کہ جہاں بھی انسان کی تخلیق کے متعلق جو مٹی کا ذکر ہوا ہے اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اصل کا ذکر فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی وجود مٹی سے ہے، اور ویسے انسان کے جسم میں مٹی کی بھی کچھ تاثیر ہے اس کے اندر، اور انسان جیسا کہ مشہور ہے کہ انسان 4 چیزوں کا مجموعہ ہے، جس کو عناصر اربعہ کہا جاتا ہے، آگ ہے، مٹی ہے، ہوا اور پانی ہے۔ تو یہ 4 چیزوں کا انسان مرقع ہے، 4 چیزوں کا انسان مجموعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مٹی کی طرف نسبت کی کہ مٹی سے انسان کو ہم نے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا جو تمہارے اصل ہے۔ ثم خلقنا ذریتہ، پھر ہم نے ان کی ذریت کو، آدم علیہ السلام کے اولاد کو ہم نے پیدا کیا، کس چیز سے؟ من نطفۃ منی، پانی کے ہم نے قطروں سے، پانی کے ہم نے نطفے سے ہم نے پیدا کیا، جو بالکل جو ہے ایک گہرا پانی ہے، ہم نے تمہیں اس سے پیدا کیا۔ ثم من علقۃ، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں پیدا کیا علقہ سے۔ علقہ کہتے ہیں کہ بستہ خون، یعنی خون جب وہ پانی، وہ گہرا پانی خون کے شکل اختیار کر لے تو اسے کہا جاتا ہے علقہ، کہا جاتا ہے کہ اے دم الجامد، یعنی جمع ہوا خون۔ تو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمہیں نطفے سے، تمہارا آغاز، تمہاری پیدائش کی ابتدا، سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ ہے نطفہ، نطفے کے معنی گہرا پانی۔ پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے بستہ خون، یعنی جمع ہوا خون، ہم نے اسی گہرے پانی کو جمے ہوئے خون میں ہم نے بدل دیا۔ ثم من مضغۃ، پھر اس کے بعد وہ خون ایک گوشت کا ٹکڑا بنا، گوشت کا لوتھڑا بنا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ثم من مضغۃ، پھر ہم نے اس خون کو مضغہ بنایا۔ اے لحم قدر ما یمزغ، جو انسان عام طور پر جو ایک بوٹی کی شکل بناتا ہے، چھوٹے سا گوشت کا حصہ بناتا ہے، تو اس مقدار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بستے خون کو بنایا کہ قدر مضغہ، کہ ایک گوشت کا لوتھڑا جو انسان عموماً کاٹتا ہے، اس کی جو سائز ہوتی ہے اس کا تذکرہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے مضغہ، یعنی ایک گوشت کے وہ ٹکڑا کہ جو تم اپنے استعمال کے لیے جو ٹکڑا، چھوٹا سا ٹکڑا تم بناتے ہو، تو ہم نے اس بستے خون کو، ہم نے وہ جمے ہوئے خون کو، ہم نے گوشت کا ایک لوتھڑا بنایا۔ قدر ما یمزغ، اس مقدار میں جسے تم چباتے ہو۔ مخلقۃ، پھر یہ ہوا کہ وہ گوشت کا ٹکڑا تخلیقی طور پر وہ تصویری شکل اختیار کرنے لگا۔ مخلقۃ کہ مصورۃ تامۃ، جو انسان کے سر کے بالوں سے لے کر پیر تک، پیر کے تلوے تک، جو ایک انسان کے لیے جو چیزیں ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گوشت کے ٹکڑے میں وہ تمام چیزوں کو رکھا۔ سر بھی ہے، پیر بھی ہے، سر کے اندر دماغ بھی ہے، اور سر سے لے کر پیر تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گوشت کے ٹکڑے کو بنایا اس طور پر کہ وہ وہاں پر آہستہ آہستہ بڑھنے لگا، پھر وہ ایک بچے کی شکل میں ہوا۔ جیسا کہ حدیث کریم ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ 40 دن تک
رحم مادر میں وہ گہرا پانی اسی طرح سے رہتا ہے، پھر 40 دن کے بعد وہ جمع ہوا خون بنتا ہے، پھر 40 دن کے بعد وہ گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے۔ اس طرح سے جب 120 دن ہو جاتے ہیں تو وہاں پر فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا ہے، اور وہ فرشتہ اس کے متعلق تقدیریں بناتا ہے اللہ کے حکم سے کہ اسے زندگی کتنی ملے گی، اور اسے موت کب ملے گی، اور اسے رزق کیا ملے گا، اور یہ شقی ہے یا سعید ہے، نیکوکار ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ اس کے تقدیر کے فیصلے اسی وقت لکھ دیے جاتے ہیں کہ جب انسان ایک گوشت کے ٹکڑے کی حیت میں ہوتا ہے اور اس کی مقدار 120 دن کی ہے، تو 120 دن کے بعد اللہ کے حکم سے وہ فرشتے آ کر اس کے تقدیریں لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم گوشت کے ٹکڑے کو مکمل تام الخلق بناتے ہیں، وہ غیر مخلقۃ، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ تام الخلق نہیں بنتا۔ تام الخلق نہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ بچہ ناقص ہوتا ہے، اس طور پر کہ کبھی اس کے اعضاء صحیح نہیں ہوتے، کبھی اس کے ذہنی توازن صحیح نہیں ہوتا، کبھی کچھ کمی رہ جاتی ہے، کبھی کچھ نقص رہ جاتا ہے، جیسا کہ ہم اور آپ اس زمانے میں بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ بچے ماں کے پیٹ سے اس حال میں پیدا ہوتے ہیں کہ وہ تام الخلق نہیں رہتے بلکہ ناقص الخلق رہتے، تخلیق کے اعتبار سے ان میں کچھ کمیاں ہوتی ہے۔ تو ہم یہ چیزیں دیکھتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو یہاں پر بیان فرمایا کہ میری قدرت کو تم غور و فکر سے دیکھو کہ ہم چاہتے ہیں جس کے لیے تو اس کے مادر شکم میں تام الخلق بنا دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں ہم اسے ناقص الخلق بنا دیتے ہیں۔ تو غیر مخلقۃ، تو کچھ ایسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو نامکمل ہوتے ہیں، غیر تامۃ خلق، جس کی خلقت مکمل نہیں ہوتی۔ لنبین لکم، یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ تو اس نے فرمایا تاکہ ہم تمہارے لیے بیان کر دیں، وضاحت کر دیں، کمال قدرتنا، اپنے قدرت کے کمال کو ہم بیان کر دیں، اپنی قدرت کے ہم انتہائی کو ذکر کر دیں۔ لتستدلوا بها علی فی ابتداء الخلق، تاکہ یہ قدرت اس بات پر دلالت کرے کہ جو آغاز میں پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، علی اعادتہ، تو وہ ذات اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی طاقت رکھتا ہے۔ تو جن لوگوں نے قیامت کے دن کا انکار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مثالوں کے ذریعے سے، انسان کی تخلیق کے مرحلے کے ذکر سے، رب تعالیٰ نے اس کو ایک واضح طور پر ذہن دے دیا کہ اے میرے بندو، تم اپنی تخلیق پر غور و فکر کرو گے تو تمہیں یہ بات آسان لگے گی کہ قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونا بڑا آسان ہے، کوئی سخت ترین مرحلہ نہیں ہے، کوئی مشکل ترین معاملہ نہیں ہے، بلکہ جس ذات نے تمہیں ابتدا میں پیدا کیا جب کہ تم کچھ نہیں تھے، تو وہی وہ ذات ہے جو تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا۔ تو یہ دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ اس نے تمہیں پہلی مرتبہ جب پیدا کیا تو دوسری مرتبہ پیدا کرنے کا کے متعلق کیا مشکل ہے۔ تو یہ وہ مرحلے ہیں جن کے متعلق رب تعالیٰ نے ہمیں غور و فکر کی دعوت دی، اور یہ فرمایا کہ قیامت کے دن تمہیں دوبارہ زندہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، پھر اسی مفہوم کو یہاں پر مسلسل ذکر کرتے ہوئے رب تعالیٰ فرما رہا ہے وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، کہ جب وہ گوشت کا ٹکڑا انسانی شکل اختیار کرنے لگتا ہے، اس گوشت کے ٹکڑے میں آنکھ بھی بنتے ہیں، کان بھی بنتے ہیں، ہاتھ اور چہرے بھی بنتے ہیں، پیر بھی بنتا ہے، پھر اس کے بعد ظاہری شکل بنتے ہیں، باطن کی چیزیں بنتی ہے، جو ہمارے اندرونی جو اعضاء ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس گوشت کے ٹکڑے میں وہ بھی بناتا ہے، اور اس طرح سے تام بناتا ہے۔ تو رب تعالیٰ اسی مفہوم کو ذکر فرما رہا ہے کہ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ہم اسے ٹھہراتے ہیں، ہم اس گوشت کے ٹکڑے کو، گوشت کے لوتھڑے کو ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں، فی الارحام، رحموں میں، مادر رحم میں ہم اسے ٹھہرائے رکھتے ہیں، ما نشاء، کب تک؟ جب تک ہم چاہتے ہیں، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت مقررہ تک، ایک وقت مقررہ تک ہم اس گوشت کے ٹکڑے کو اس کے مادر رحم میں ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں۔ وقت خروج ہی، کب تک؟ اس کے نکلنے کے وقت تک۔ کوئی بعض بچوں کی تولد، بعض بچے جو ہے 7 مہینے میں پیدا ہوتے ہیں، بعض 8 مہینے میں پیدا ہوتے ہیں، اور بعض جو ہے 9 مہینے میں عموماً پیدا ہوتے ہیں،
اور بعض 10 میں پیدا ہوتے ہیں۔ تاریخ میں ملتی ہے کہ 11 اور 12 مہینے تک بھی بچوں کی پیدائشیں ہوئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم وقت مقررہ تک اس کو اس کے ماں کے پیٹ میں رکھتے ہیں، پھر جب ایک وقت آتا ہے کہ ہم اسے اس کے ماں کے پیٹ سے ہم باہر نکالتے ہیں، تو اس کی مدت ہمیں معلوم ہے کہ کسے کب باہر نکالنا ہے۔ تو مرحلہ وار بعض بچے 7، 8، 9، 10، 11 مہینے یا 12 مہینوں کے بعد بھی پیدا ہوتے ہیں۔ عموماً 12 مہینے 11 مہینے کم ہوتے ہیں، لیکن ایسے واقعات ہوئے ہیں اور ایسے بچے تولد ہوئے ہیں۔ مثلا ایک ضحاک بادشاہ تھا، اس کی ماں کے پیٹ میں ہی جو ہے اس کے دانت نکل آئے تھے، تو 12 مہینے میں اس کی پیدائش ہوئی، اس سے بڑھ کر بھی پیدائش ہوئی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خود جو ان کی بھی پیدائش اس طور پر ہوئی کہ وہ بھی 9 مہینے سے زائد اپنی ماں کے رحم میں ٹھہرے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا کہ وقت مقررہ تک ہم اسے مادر رحمیہ میں ٹھہراتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اسے نکالتے ہیں۔ ثم نخرجکم، پھر ہمیں ان کے ماؤں کے پیٹ سے تمہارے ماؤں کے پیٹ سے ہم نکالتے ہیں۔ طفلاً، کس طور پر نکالتے ہیں کہ تم چھوٹے بچے ہو، چھوٹے اطفال کے معنی ہیں کہ اس طور پر کہ نہ تو تمہیں عقل ہوتی ہے، نہ تو تمہیں شعور ہوتا ہے، نہ تو تمہیں اچھی اور بری کی تمیز ہوتی ہے، تمہیں کچھ تمیز نہیں ہوتا، اپنی اس زندگی گزارنے کے لیے مکمل طور پر دوسروں کے محتاج ہوتے ہو، اپنے طور پر تم چل نہیں سکتے۔ جبکہ ایک جانور کو دیکھتے ہیں کہ ایک جانور کا بچہ چند گھنٹوں میں وہ چلنے لگتا ہے، دوڑنے لگتا ہے، لیکن انسانی تخلیق اس سے مختلف ہے۔ اللہ جانوروں کو پیدائش کے ساتھ ہی علم دے دیتا ہے، لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدائش کے ساتھ علم نہیں دیتا، بلکہ رفتہ رفتہ اسے علم دیا جاتا ہے اور اس کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے پیٹ سے بچے کو اس طور پر نکالا کہ اس کے نہ ذہن کام کر رہا ہے، نہ فکر کر رہا ہے، نہ تو انہیں کسی چیز کا شعور ہے، نہ تمیز ہے، تو بالکل جو ہے اپنی زندگی گزارنے کے لیے دوسروں کے سہارے پر مجبور ہے۔ تو اس طرح سے مجبور اور بے بس بچہ تولد ہوتا ہے۔ ثم نعمرکم، پھر رب تعالیٰ نے فرمایا ہم تمہاری عمروں کو بڑھاتے ہیں، یعنی تمہاری عمریں بڑھتی ہے، ہم بڑھاتے ہیں تمہاری عمروں کو، لتبلغوا اشدکم، تاکہ تم اپنی بھرپور جوانی تک پہنچ جاؤ۔ پھر ہم اس بچے کو رفتہ رفتہ بھرپور جوانی تک پہنچاتے ہیں، الکمال والقوت، جو بالکل عقل کی کمال تک پہنچتا ہے اور طاقت و قوت کی کمالوں تک پہنچتا ہے۔ اور وہ کمال اور قوت والے جو مرحلے ہیں انسان کے، وہ ہیں ما بین 30 الی 40 سنۃ، 30 سے لے کر 40 سال تک جو ہے یہ وہ زمانہ ہے جو اشدہ کہلایا جاتا ہے، یعنی انسان اپنی طاقت و قوت کے اعتبار سے بالکل کامل درجے تک پہنچتا ہے۔ پھر 40 کے بعد ضعیفی کا دستک اس کے دروازوں پر دیتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ اس کے اعضاء کمزور پڑنے لگتے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ جو اس کے اعضاء کمزور ہونے لگتے ہیں، رب تعالیٰ نے اسے بھی یہاں پر بیان فرمایا کہ ہم بچے کو کامل جوانی کی عمر تک لاتے ہیں، پھر اس کے بعد بھرپور جوانی تک وہ پہنچ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ ایسے بھی ہیں وَمِنْكُمْ مَن يَتَوَفَّى يَمُوتُ قَبْلَ بُلُوغِ الْأَشَدِّ، کہ کچھ ایسے بھی ہیں تم میں سے جو جوانی تک نہیں پہنچ پاتے ہیں، یعنی اپنی کمال اور جوانی تک، اپنی شدت تک، اپنی طاقت کی انتہا تک، اپنے فکر کی انتہا تک پہنچنے سے پہلے ہی اسے موت آ جاتی ہے۔ تو بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں ہم بھرپور جوانی تک پہنچاتے ہیں، اور بہت سے ایسے بھی ہیں جنہیں ہم اس جوانی سے پہلے ہی موت کا مزہ چکھا دیتے ہیں۔ وَمِنْكُمْ مَن يَتَوَفَّى يَمُوتُ قَبْلَ بُلُوغِ الْأَشَدِّ، کہ جوانی کی عمر سے پہنچنے سے پہلے ہی کچھ ایسے ہیں جنہیں ہم موت سے دوچار کرتے ہیں اور موت کا ذائقہ انہیں چکھا دیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم اور آپ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے، بعض 15 سال 20 سال کی عمروں میں انتقال کر جاتے ہیں، بعض جو ہے 25 سال کی عمر میں انتقال کر جاتا ہے، اور بعض پیدا ہونے کے ساتھ ہی انتقال کر جاتا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ ایسے ہیں جنہیں ہم جوانی کے دہلیز تک پہنچاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جوانی کے دہلیز تک پہنچنے سے بہت پہلے ہی ہم انہیں ذائقہ موت سے نواز دیتے ہیں۔
ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کو ہم عمر کی انتہائی درجے تک پہنچا دیتے ہیں، وہ کچھ ایسے بھی ہیں جن کو ہم عمر کی انتہائی درجے تک پہنچا دیتے ہیں، یعنی وہ درجہ جو نکمی عمر تک پہنچا دیا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اخص ہی من الحرم والخوف، کہ انتہائی درجے کا ضعیف ہونا، اس کو عربی میں حرم کہا جاتا ہے، ہا سے حریم، گول ہا سے اس کو حرم کہا جاتا ہے، والخوف، اور خوف کے عالم میں پہنچا دیا جاتا ہے کہ عمر کے اس مرحلے میں پہنچ جاتا ہے کہ اس کے ہوش و حواس بھی درست نہیں رہتے، اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے عمر کے ساتھ ساتھ اس کے جو ہے ذہن اور فکر پر، اس کی یادداشت پر جو ہے کمی آنے لگتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ کچھ ایسے ہیں جن کو ہم عمر کی انتہائی درجے تک، انتہائی آخری سیڑھی تک پہنچا دیتے ہیں، اور اس کی عمر مختلف ادوار سے ہیں، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، اور عمر کی اس دہلیز میں وہ پہنچتا ہے کہ اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ ایک چیز کو جانتا ہے، ایک چیز کا علم ہے اسے، لیکن پھر وہ اس چیز کو بھولنے لگتا ہے، یعنی ذہن اور فکر انسان کا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑھاپے میں عموماً لوگ کمزور ذہنی کی شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات یاد نہیں رہتی ہے، تو حافظے کا نقص ہو جانا، حافظے کی قوتوں کا ختم ہو جانا، یہ ضعیفی کے عالم میں ہوتا ہے، اور تقریباً لوگوں کے ساتھ ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا حافظہ سلامت نہیں ہے اور میں بھول جاتا ہوں، بھولنے کی عارضہ ہو گیا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں جو لوگ کہتے ہیں اور ہم سنتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بس اسی مفہوم کو یہاں پر ذکر فرمایا کہ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ وہ ایک چیز کو جاننے کے بعد، ایک چیز کا علم رکھنے کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، مجھے اس کی خبر نہیں ہے۔ تو یہاں پر ایک بہت ہی اہم نسخہ حدیث کے روح سے یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ فرماتے ہیں، حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ من قرأ القرآن، جو قرآن مقدس کو پابندی سے پڑھے گا، جو قرآن مقدس کی تلاوت کرتا رہے گا، تو لم یسر بہذہ الحالتی، تو اس کی یہ کیفیت نہیں ہوگی چاہے وہ عمر کے کسی بھی مرحلے میں پہنچ جائے، یعنی زندگی کے آخری سانسوں تک اس کی یہ حالت نہیں ہوگی کہ اس کو بھولنے کی بیماری ہو، اس کے ہوش و حواس درست نہ ہو، یہ نہیں ہوگا۔ تو حضرت اکرمہ نے فرمایا کہ جو قرآن کی تلاوت بارہا کرتے رہیں گے تو وہ ہوش و حواس کے ضائع ہونے سے محفوظ رہیں گے، یعنی آخری سانس تک اس کی جو عقل ہے، اس کی جو فکر ہے، اس کی جو قوت یادداشت ہے، یہ سب اس کے محفوظ رہیں گے، اور وہ ایسے حالات سے جو عموماً شکایت لوگ کرتے ہیں کہ مجھے بھولنے کا عارضہ ہے یا ذہن میرا برابر کام نہیں کرتا ہے، تو ان چیزوں سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ محفوظ رہیں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ قرآن مقدس کی تلاوت کرتے رہیں تاکہ وہ کیفیت، جو کیفیت عموماً آتی ہے اور جس کیفیت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے، تو اس کیفیت سے بچنے کے لیے، اس کیفیت سے محفوظ رہنے کے لیے، عقل اور ہوش کو سلامت رکھنے کے لیے، یادداشت کو محفوظ رکھنے کے لیے قرآن مقدس کی تلاوت کا بارہا کرنا یہ ایک عظیم نسخہ ہے۔ اس پر اگر عمل کریں تو یقیناً اس جو ہے بیماری سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو ہر امت کو چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کثرت سے کیا کریں تاکہ ضعیفی کے عالم میں جو عوارضات لاحق ہوتے ہیں اس سے بچیں۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، پھر یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک زمین کی مثال بیان فرمائی۔ اب تک جو ذکر فرمایا یہ انسان کی مختلف مرحلوں میں گزر کر کے اس کی پیدائش ہوئی، پھر وہ زندگی گزارا تو مختلف مرحلوں میں گزارا، بعض بچپن میں انتقال ہو گئے، بعض جوانی کو پہنچے، بعض بڑھاپے کو پہنچے، بعض تام پیدا ہوئے، بعض ناقص پیدا ہوئے۔ یہ مختلف ادوار اور مختلف جو ہے مراحل کا تذکرہ ہوا۔ اب اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مثال یہاں پر اور ذکر فرماتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے ہیں اس زمین کو، حامدتاً کیسے ہیں یہ کہ یہ زمین خشک ہے۔ جب زمین پر گرم دھوپ اور تند ہوائیں چلتی ہیں اور جب گرمی کی تمازت انتہائی درجے تک پہنچتی ہے تو زمین کا گھاس بھی سوکھ جاتا ہے،
اور زمین کا گھاس بھی جل جاتا ہے، اور وہاں پر صرف مٹی کے کچھ نظر نہیں آتا، تمام ہریالیاں ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی مفہوم کو بیان فرمایا کہ آپ دیکھتے ہیں زمین کو بالکل خشک ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ، پھر ہم اسی خشک زمین پر جب ہم بارش برساتے ہیں، جب اسی سوکھی زمین پر ہم پانی برساتے ہیں تو اہتزت، وہ زمین حرکت کرنے لگتی ہے، گویا کہ اس زمین میں ایک جان پیدا ہو گئی، گویا کہ اس زمین کے اندر ایک طاقت اور قوت آئی، تحرکت، کہ اس طور پر اس زمین نے حرکت کی کہ ربت ارتفعت و زادت، کہ وہاں پر آہستہ آہستہ وہ ہریالیاں اگنے لگے، وہاں پر پودے اگنے لگے، گھاس پھوس اگنے لگے، ارتفعت، پھر وہ آہستہ آہستہ بڑھنے لگے، وزادت، اور بہت بڑے ہو گئے، وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، پھر وہاں سے اگنے لگے ہر قسم کے اصناف، ہر قسم کے پیڑ پودے، خوبصورت، بہیج کے معنی ہیں خوبصورت، حسین ترین جھاڑ پیدا ہونے لگے، حسین ترین جھاڑوں کے جوڑ پیدا ہونے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال یہاں پر یہ بھی دی کہ حضور سے ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوبارہ جو زندگی کی مثال ہے وہ کیسے ہے؟ انکار کے طور پر نہیں تھا، معلومات حاصل کرنے کے لیے تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم خشک زمین کو دیکھتے ہو کہ خشک زمین، خشکی کے باوجود اس پر کچھ جان نہیں رہتی، بالکل چٹیل نظر آتا ہے، لیکن اسی پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ بارشوں کو اتار دیتا ہے تو پھر وہی زمین جاندار ہو کر پھر اس میں ہریالیاں اگاتے ہیں، پھر وہی زمین ہریالیوں کو اس طرح سے لہلاتا ہے کہ وہ بڑے حسین اور خوبصورت نظر آنے لگتے ہیں۔ بس اسی طرح سے انسان کی بھی زندگی ہے، اگرچہ کہ وہ مٹی میں مل جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس مٹی سے زندہ کرے گا، جیسا کہ اس نے اس مردہ زمین سے گھاس کو نکالا، اس مردہ زمین سے ہرے بھرے پتوں کو نکالا، اسی طرح سے اس زمین سے انسان کو مرنے کے بعد، اس مٹی میں ملنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوبارہ پیدا کرے گا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردہ زمین کی مثال دی کہ مردہ زمین کس طرح زندہ ہوئے، اسی طرح سے تم بھی مٹی میں مل جاتے ہو اے انسان، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی دوبارہ پیدا کرے گا۔ وَذَلِكَ الْمَذْكُورُ مِن بَدْءِ خَلْقِ الْإِنسَانِ إِلَى آخِرِ إِحْيَاءِ الْأَرْضِ، اور یہ جو مذکورہ جو چیزیں بیان کی گئی، من بدء خلق الانسان، انسان کی تخلیق کے آغاز کو بیان کیا گیا، انسان کی تخلیق کے اوائل کو بیان کیا گیا، الی آخر احیاء الارض، زمین کے زندہ ہونے تک، زمین کے زندہ ہونے تک کی ایک مثال دی گئی یہاں پر کہ انسان کا پیدا ہونا اور انسان کے مختلف ادوار سے گزرنا اور اس کے جو ہے حالات میں کمی بیشی ہونا، یہ اسی طرح سے ہے گویا کہ ایک زمین کو ہم نے مردہ کیا پھر وہ زندہ ہوا۔ بیان سبب، یہ سب کے سب اسباب ہیں، سب کے سب فکر کی دعوت ہے، ان اللہ هو الحق، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی وہ حق ہے۔ حق کے معنی ثابت رہنے والی ذات ہے اور دائم رہنے والی ذات ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ذات صرف ہمیشہ رہنے والی ذات ہے، دائم ہے، حی ہے، قیوم ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ تمام انسان، حیوان، پہاڑ، چاند، سورج، گویا کہ ساری کائنات، سارا مخلوق، سارے ذرات، یہ سب کے سب کو فنائیت ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے کو فنا ہے، ہر شے کو تباہ ہونا ہے، ہر شے کو اپنا وجود ختم کرنا ہے، الا وجہہ، سوائے اس کی ذات کے، کہ اس کی ذات باقی رہے گی، یہاں تک کہ سور پھونکنے والا فرشتہ بھی مرے گا۔ سور پھونکنے والا فرشتہ جس کے سور سے قیامت کا زلزلہ برپا ہوگا، جس کے سور کی آواز سے تمام لوگ محو حیرت ہوں گے اور زمین پھٹ پڑے اور چاند جو ہے ٹوٹ جائے اور جو ہے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، تو جس فرشتے کے پھونک سے یہ عالم ہوگا تو پھر اس فرشتے کے بھی لیے موت ہے، اس اسرافیل کو بھی مرنا ہے، اس اسرافیل کی بھی موت آئے گی، صرف باقی رہے گا تو للہ الواحد القہار، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو بالکل باقی رہنے والی ذات ہے اور ابدی ذات ہے۔ تو یہاں پر رب تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا ان اللہ هو الحق، اللہ ہی کی ذات حق ہے، وہی ثابت اور دائم رہنے والی ذات ہے۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور بے شک اسی کی ذات ہے جو مردے کو
زندہ کرنے کی قوت اور قدرت رکھتی ہے۔ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور بے شک اللہ کی وہ ذات کہ جو ہر شے کو، ہر چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے اپنے شایان شان کے مطابق، ہر چیز پر وہ قادر ہے، ہر چیز کو وہ پھیرنے والا ہے، اور جس شکل میں چاہے، جس کیفیت میں چاہے اور جس حالت میں بھی چاہے، وہ ہر چیز پر قدرت ہے، اس کی قدرت میں کوئی کمی نہیں۔ وہ قدرت والوں کا بھی قدرت ہے، اسی نے انسان کو کچھ قدرتیں عطا کی۔ زمین میں جو بھی اشیاء ہیں، جو بھی سامان ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، اللہ نے ان کو قدرت عطا کی، تو وہ قادر مطلق ہے، اس کی قدرت میں نہ کسی کا شریک ہے، نہ اس کی قدرت میں کچھ کمی آنے والی ہے، نہ زوال ہے، تو دائمی قدرت، ابدی قدرت، ہمیشہ کی قدرت اسی کو حاصل ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، مردے کو زندہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے، زندہ کو مردہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، بے شک قیامت ایک ایسا دن ہے، آتیتن کہ یہ دن کو آنا ہی آنا ہے۔ یہاں پر اب ذکر کیا جا رہا ہے، پہلے تو ایک دعوت فکر دیا گیا کہ قیامت کیوں آئے گی، دوبارہ تمہیں زندہ کیوں کیا جائے گا، کیسے زندہ کیا جائے گا، یہ ذکر ہوا یہاں پر۔ اب یہاں پر حتمی طور پر، یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، کہ قیامت کا آنا یہ برحق ہے، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوبارہ زندہ کرے گا جو اپنے قبروں میں چلے گئے، جو بھی اپنے قبروں میں مر کر مٹی میں مل گئے، جو بھی قبروں میں پہنچ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی زندہ کرے گا۔ آگے کی آیت جو نازل ہو رہی ہے ابو جہل کے تعلق سے، کہ ابو جہل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق جو ہے کچھ اس کی توحید کے متعلق اس نے انکار جہاں پر کیا، وہیں پر اس نے عام کفار کی طرح بھی قیامت کے دن کا انکار کیا، اور وہ اللہ کے متعلق جھگڑنے لگا، اور اس کے متعلق وہ تکبر کرنے لگا کہ جب اسے دعوت توحید دی گئی، دعوت اسلام جب اس کے سامنے پیش کیا گیا، تو وہ اپنے گردنوں کو اکڑ کر چلتا، اور گردنیں اکڑ اکڑ کر کہتا کہ یہ سراسر غلط ہے، جھوٹ ہے۔ تو ابو جہل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انکار کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اکڑا اور غرور اور گھمنڈ کیا، تو رب تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم، کچھ لوگ ایسے ہیں جو لڑتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر علم کے، وَلَا هُدًى مَعَهُ، اس کے ساتھ تو کوئی ہدایت بھی نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی روشنی ہی نہیں ہے، وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، نہ کوئی روشن کتاب ہے اس کے پاس، لَهُ نُورٌ مَعَهُ، جس کی وجہ سے وہ جھگڑے، جس کی وجہ سے وہ اختلاف کر سکے، ثانی عطفہ، وہ اپنی گردنوں کو جھٹکتا ہے، وہ اپنے گردنوں کو تکبر سے گردن کو ادھر ادھر پھیرتا ہے، لا بعنقہ تکبرا عن الایمان، وہ ایمان سے پھر کر اپنے گردن کو ادھر ادھر جھٹکتا ہے، والعطف والجانب عن یمین والشمال، کبھی دائیں طرف اور کبھی بائیں طرف، جب توحید کی صدائیں ان کے کانوں پہ پہنچتی، اس کے کانوں میں پہنچتی، تو وہ شخص، وہ ابو جہل، دائیں اور بائیں گردنوں کو جھٹکتا اور تکبر کرتا، لیضل، تاکہ وہ گمراہ کر دے، بفتح الیاء و ضمھا، لیضل، اور ضمے کے ساتھ ہی پڑھا گیا ہے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، وہ دین ہی، اور اس کے دین سے وہ گمراہ کر دے، فی دنیا میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ گمراہ ہوا اللہ کے راستے سے، اللہ کے دین سے وہ گمراہ ہوا، پھر اب اس کا نتیجہ، اب اس کی جو سزا ہے، اس کا اعلان ہو رہا ہے کہ لہ فی الدنیا خزی، کہ دنیا میں اس کے لیے رسوائی ہے، دنیا میں اس کے لیے ذلت ہے۔ کس طور پر ابو جہل کو ذلت ملی؟ عذاب قتل یوم البدر، کہ دنیا میں کی ذلت اس کے لیے یہ ہے کہ وہ جنگ بدر میں قتل کیا گیا، ونذیقہ فی یوم القیامت، اور قیامت کے دن اس کے لیے بڑا عذاب ہے، عذاب الحریق، کہ جہنم کا آگ اس کے لیے عذاب بنے گا، کہ احراق کو، ہم اس کو قیامت کے دن جہنم کا عذاب چکھائیں گے، الاحراق بالنار، آگ میں ہم اس کو جلائیں گے۔ تو دنیا میں عذاب بھی ملی اس کو، آخرت میں بھی عذاب اس کے لیے تیار ہے۔ وَيَقَالُ لَهُ، اور کہا جاتا ہے اسے کہ ذَلِكَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ، کیوں اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اس کو عذاب سے کیوں دوچار ہونا پڑا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے ہاتھوں نے وہی کمائے، اس کے ہاتھوں نے وہی کچھ حاصل کیا جس کی وجہ سے وہ دنیا میں ذلت اور آخرت میں عذاب کا مستحق ہوا۔ تو اس کے ہاتھوں نے ایسے ہی عمل کیے جس کی وجہ سے، ہاتھوں کا لفظ اس لیے لایا جا رہا ہے کہ عموماً انسان اپنے ہاتھوں سے ہی عمل کو انجام دیتا ہے، تو اس لیے یہاں پر تعبیراً ہاتھ کو لایا گیا مجازی طور پر، کہ
کیونکہ عموماً انسان تمام کام کو انجام دینے کے لیے ہاتھوں کا ہی سہارا لیتا ہے، تو ابو جہل نے اپنے ہاتھوں سے ہی ان چیزوں کو حاصل کیا۔ قدمت ہو عبر عنہ بہما دون غیرہما، یہاں پر تعبیر کی گئی ہاتھوں کی اس لیے کہ اکثر افعال کو انجام اسی سے دیا جاتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے پر ظلم کرنے والا نہیں ہے اپنے بندے پر۔ فَيُعَذِّبُهُم بِغَيْرِ ذَنْبٍ، کہ وہ عذاب دے گا بغیر گناہ کے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو بغیر گناہ کے عذاب دے، بغیر گناہ کے سزا دے، یہ اس کی شایع نشان نہیں ہے۔ تو ابو جہل کو اور اس کے علاوہ جتنے بھی گمراہ ہیں اور جتنے بھی جو ہے اللہ کے نافرمان ہیں ان کو عذاب دیا جائے گا، تو بس اسی وجہ سے کہ انہوں نے گستاخیاں اور انہوں نے اللہ کے توحید کا انکار کیا، اور ان لوگوں نے رسالت کا انکار کیا اور اللہ کے دین پر چلنے سے انکار کیا، بس اسی سبب سے وہ لوگ عذاب کے مستحق ہوں گے۔ تو اللہ بغیر گناہ کے کسی کو عذاب نہیں دیتا، اللہ بغیر جو ہے معاصی کے کسی کو وہ تکلیف نہیں دیتا، تو اپنے بندوں پر وہ مہربان ہے نہ کہ ظلم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر یہ سورہ حج کا ہمارا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں دوسرا رکوع یہاں سے ہم ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔